الرجيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. مسئلہ نمبر 16 ہے لا يجوز لمس بدن الغير وشعره عدا الزوج والزوجة بتلذذ شهوي أو مع الريبة. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی پہلے جو احکام ہمارے گزرے وہ دیکھنے کے متعلق تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا، خاتون کا مرد کو دیکھنا، مرد کا خاتون کو دیکھنا، خود مرد کا مرد کو دیکھنا، خاتون کا خاتون کو دیکھنا، اس کا کیا حکم ہے. ابھی جو احکام شروع ہو رہے ہیں وہ چھونے کے احکام ہیں، ہاتھ لگانا کسی کے جسم کو، بالوں کو. تو میاں بیوی کے علاوہ اگر کسی کے بھی جسم کو ہاتھ لگایا جائے، اس کے بالوں کو ہاتھ لگایا جائے اور اس ہاتھ لگانے کے پیچھے کیا ہو مقصد تلذذ شہوی ہو، یعنی وہی شہوت کی لذت کو حاصل کرنا مقصد ہو، یا جو ہے وہ اس ٹائم پہ شہوت نہ آ رہی ہو لیکن ریبہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو کہ ابھی ہاتھ لگا رہے ہیں تو بعد میں کیا شہوت آ جائے گی. تو یہ تو کیا ہے حرام ہے، مطلق حرام ہے. چاہے اس میں لڑکا لڑکے کو ہاتھ لگائے، خاتون خاتون کو ہاتھ لگائے، یا جو ہے وہ جیسے بھی آپ اس کی مثالیں بنا لیں. یعنی اگر یہ ایشو آ گیا ہے نا، شہوت کا ایشو آ گیا ہے یا حرام میں پڑنے کا خوف آ گیا ہے، پھر تو چھونا، بالوں کو چھونا، جسم کو چھونا، یہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. یعنی یہ قانون کھل جا گیا کہ لا یجوز لمس بدن غیر بشاری، کہ کسی دوسرے کے بدن کو چھونا یا اس کے بالوں کو چھونا جائز نہیں ہوگا سوائے میاں بیوی کے. لیکن کب یہ جائز نہیں ہوگا؟ بے تلذذ شہوی اور مع ریبت، اس میں جو ہے وہ تلذذ شہوی کا ایشو ہو یا کیا ہو، ریبہ یعنی حرام میں پڑنے کا خوف ہو. اما اللمس من دونہما، لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ بغیر شہوت کے اور بغیر کے حرام میں پڑنے کے خوف کے کسی کے بدن کو چھوتا ہے تو یہ کہاں پہ جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ فیجوز بالنسبت الی شعر المحرم، کہ اگر وہ محرم خاتون ہے، یعنی انسان کی والدہ ہے، انسان کی بہن ہے، بیٹی ہے، تو اس کے بالوں کو چھونا جائز ہے. والمماثل، اسی طریقے سے اگر مماثل ہے، مماثل کیا مطلب، یعنی مرد مرد کے بالوں کو چھو سکتا ہے، خاتون خاتون کے بالوں کو چھو سکتی ہے، اور نہ فقط بالوں کو چھو سکتے ہیں وما، اور ان حصوں کو بھی چھو سکتے ہیں کہ یجوز النظر الیہ من بدنہما، کہ جو مماثل اور محرم کے بدن میں سے جو حصے جن کی طرف دیکھنا کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے. یعنی وہی شرمگاہ کے علاوہ، شرمگاہ کے علاوہ بدن کو کیا چھو سکتے ہیں. یعنی بدن کو چھونے کا ہمارے سامنے کیا قاعدہ کلی آیا کہ اگر شہوت کا ایشو ہے یا حرام میں پڑنے کا خوف ہے پھر تو چھونے کی پابندی ہے، نہ بدن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ بالوں کو. اور اگر بغیر شہوت کے اور حرام میں پڑنے کا خوف نہیں ہے تو پھر مماثل کے اندر اجازت موجود ہے کہ مرد مرد کے جسم کو ہاتھ لگا سکتا ہے شرمگاہ کے علاوہ، خاتون خاتون کے جسم کو ہاتھ لگا سکتی ہے شرمگاہ کے علاوہ. اور مرد پھر کون سی خواتین کو چھو سکتا ہے، ان کے بالوں کو اور جسم کو شرمگاہ کے علاوہ؟ محرم کے، یعنی محرم کے جسم کو چھو سکتا ہے. شرط وہی رہے گی کہ شہوت کے بغیر سوئی شخص کو کوئی ایشو نہ ہو اور کوئی حرام میں پڑنے کا خطرہ بھی نہ ہو. اما بدن الاجنبی والاجنبیہ، یہ تو بات کی کہ محرم جو خاتون ہے، لیکن اگر جو ہے وہ نامحرم ہے، اجنبی اور اجنبیہ، یعنی خاتون کی نسبت سے اجنبی مرد ہو جائے گا اور مرد کی نسبت سے کیا کہیں گے، اجنبیہ کہیں گے. تو نامحرم کا بدن ہو گیا اور ان کے جو بال ہو گئے، فلا یجوز لمسہما مطلقا، تو ان کے بالوں کو چھونا تو مطلقاً کیا جائز نہیں ہے. بدن اور بالوں کو چھونا لمسہما کی میں کدھر جائے گی؟ لمس البدن والشعر، ہاں، بدن اور شعر، یعنی بدن اور بالوں کو چھونا تو مطلقاً کیا جائز نہیں. مطلقاً کا کیا مطلب ہوگا یہاں پہ؟ چاہے شہوت کے بغیر ہو، چاہے حرام میں پڑنے کا خوف نہ ہو. یعنی ایک جو لڑکا ہے وہ خاتون کے بالوں کو ہاتھ لگا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی اس میں شہوت کا ایشو نہیں ہے، کوئی اس میں حرام میں پڑنے کا خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. یا آپ یوں مثال لے لیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ نامحرم مرد کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے. سر کے اوپر ہاتھ رکھے کیا مطلب؟ سر کے اوپر ہاتھ رکھے گی، وہ کہتی ہے کہ بدن کو ہاتھ نہیں لگا رہی، میں تو کیا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں. تو سر کے اوپر کیا بال ہیں، وہ بالوں کو کیا ہے چھو رہی ہے، تو بالوں کو چھونا بھی کیا جائز نہیں ہے. تو وہ کہے کہ بھی اس میں کوئی شہوت کی ایشو تھوڑی ہے.
نہ کوئی سیکشول ایشو ہے، شہوت کا ایشو ہے، نہ کوئی حرام میں پڑنے کا خوف ہے، یہ تو بلکہ میرے بیٹوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ برعکس مثال کہہ لیں، کوئی بیٹی سمجھ کے اس کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو اگر اس کی بیٹی سمجھ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور درمیان میں دوپٹہ نہیں ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ بالوں کے اوپر ہاتھ رکھا، تو یہ بھی کس میں جائے گا کہ یہ اجنبیہ کے کیا بالوں کو چھو رہا ہے، تو اجنبیہ کے بالوں کو چھونا کیا ہے؟ مطلق حرام ہے۔ یعنی حتی المواضع، حتیٰ کہ وہ مقامات کے التی یجوز النظر الیہا کہ جن کی طرف دیکھنا جائز ہوتا ہے، یعنی یہ میں متقدم بیان وانفن کہ جن کا بھی بیان گزر چکا ہے، یعنی مرد کے لیے ایک خاتون کے ہاتھوں کو اور چہرے کو دیکھنا جائز ہے، تو وہ کہ بھی چہرے کو ہاتھ کو جب دیکھنا جائز ہے تو میں ہاتھ کو مسافہ بھی کیا کر سکتا ہوں؟ ہاتھ بھی ملا سکتا ہوں؟ کہتے نہیں، ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جو نظر اور دیکھنے والا قانون ہے وہ اپنی جگہ پہ الگ ہے کہ ہاتھوں کو اور چہرے کو بغیر شہوت کے دیکھ سکتے ہیں، تو ہاتھوں اور چہروں کو ہاتھ بھی لگا لیں بغیر شہوت کے، کہتے نہیں، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بس نتیجہ کیا نکلے گا کہ فتحرم المصافحۃ بین الاجنبی والاجنبیۃ، کہ اجنبی اور اجنبیہ کے درمیان، یعنی دو نامحرم، اجنبی کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ نامحرم، یعنی نامحرم مرد اور نامحرم خاتون کے درمیان مصافحہ کرنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ الا من وراء الثوب ونحوه، مگر یہ کہ اگر کپڑے کے نیچے سے کرتے ہیں، یعنی وراء الثوب کا مطلب کپڑے کے پیچھے سے ہے، کپڑے کے اوپر سے، یہ ترجمہ کریں گے، یعنی دستانہ وغیرہ پہنا ہوا ہے، کپڑا پہنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر اگر ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو یہ تو ظاہری بات ہے اس کے جسم کو ٹچ نہیں کیا جا رہا ہے، جب اس کے جسم کو ٹچ نہیں کیا جا رہا تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، لیکن اس میں شرط وہی رہے گی کہ شہوت کا کیا ایشو نہ ہو، تو وہ کہیں گے دستانے پہن کے ٹھیک ہے ہاتھ ملائیں ٹھیک ٹھاک دستانے پہن کے، تو ہم کہیں گے نہیں، ادھر حرام میں پڑنے کا خوف ہے، شہوت کی ایشو ہے، تو وہ اس جہت سے کیا ہے؟ حرام ہو جائے گا۔ الا من وراء الثوب، مگر یہ کہ کپڑے کے اوپر سے ہو یا ونحوی، یا کپڑے کی طرح کے کوئی بھی درمیان میں اگر فاصلہ آ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ جائز رہے گا، شرط وہی رہے گی کہ بغیر شہوت کے ہو اور بغیر کے حرام میں پڑنے کا خوف ہو۔ تو یہ مسافہ کا ایشو کیا ہے؟ دیہاتوں وغیرہ میں ہمارے پنجاب میں پہلے تھا، اب بھی شاید کچھ علاقوں میں ہو، کہ وہ جو خواتین ہوتی ہیں خصوصاً جو بڑی ایج کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی، تو وہ کیا ہے مثلا بیٹا بنایا ہوا ہے یا اس طریقے سے جو ہے وہ بیٹی بنائی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ پہ ہاتھ رکھنا یا ہاتھ ملانا، یا اسی طریقے سے جو مثلا ماموں کی بیٹی یا چاچو کی بیٹی ہے تو وہ ملنے کے دوران کیا ہاتھ ملانا، تو یہ اس طرح کا کیا ایشو تھا، تو وہ کیا کہہ دیتے بھی اس میں کوئی شہوت تھوڑی ہے، سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کوئی شہوت کا ایشو تھوڑی ہے، کوئی جنسی لذت تھوڑی ہے، کوئی بری نگاہ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو وہ تو بہن بھائیوں والا رشتہ ہے، بیٹیوں والا ہے، تو وہ جو بھی رشتہ ہوتا رہے، یعنی یہ مطلقاً کیا حرام ہے کہ نامحرم اگر خاتون ہے تو اس کے جسم کو ہاتھ لگانا، مس کرنا، اس کے اندر کیا کوئی جواز کی صورت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یحرم النظر الى العضو المبان من الاجنبی والاجنبیت مما حرم النظر الیہ قبل بانته، نامحرم کے جو ہے وہ جسم کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے، یعنی چہرے اور ہاتھ کے علاوہ، تو اگر جو ہے وہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے، ٹھیک ہے، ہاتھ اگر کٹ جائے تو ہاتھ کی طرف تو پہلے بھی دیکھنا جائز تھا، اب بھی دیکھنا جائز ہے، کوئی بغیر شہوت کے، لیکن اگر ہاتھ کے علاوہ اوپر کے بازو یعنی کٹ گئے، ایک کیا ہے پورا خاتون کا کیا بازو کٹ گیا، تو اب ایک کٹا ہوا کیا بازو پڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر چادر نہیں ہے، تو کیا اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ العضو، وہ حصہ کہ المبان جو جدا ہو گیا، وہ حصہ جو جدا ہو گیا ہو، اور وہ کس کا ہو؟ اجنبی اور اجنبیہ، یعنی نامحرم مرد کا ہو یا نامحرم کیا خاتون کا ہو، تو کیا اس جو جدا ہو چکا ہے اس حصہ، اس کو دیکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ جدا ہونے والا حصہ شرمگاہ ہو پھر تو واضح ہے اس کو دیکھنا کیا حرام ہے۔ شرمگاہ کے علاوہ اس کے جسم کوئی اور حصہ ہے، ٹانگ ہے، بازو کٹ گیا، ٹھیک ہے، پیٹ کا کوئی حصہ ٹکڑا کیا کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کو دیکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، شرط وہی ہے بغیر شہوت کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سیستانی دامن علی کیا قانون بیان کرتے ہیں کہ اگر اس حصے کو دیکھنے سے یہ کہا جائے کہ اس خاتون کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ کیا نام ہے نامحرم مرد کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنا بڑا حصہ ہے، اتنا بڑا حصہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جی زید کو دیکھ رہی ہے، یہ خاتون، ٹھیک ہے، بکر کو دیکھ رہی ہے، حالانکہ وہ ٹوٹے ہوئے حصے کو، کٹے ہوئے حصے کو دیکھ رہی ہے، لیکن عرفاً یہ کہا جائے کہ یہ جی اس بندے کو پورا دیکھ رہی ہے۔ اگر اس طریقے سے عرفاً کہا جاتا ہے کہ تم نے زید کو دیکھ لیا وہ کٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے، بکر کو دیکھ لیا وہ کٹا ہوا تھا، اس کا حصہ کٹا ہوا تھا، تو اگر اس طریقے سے کہا جائے کہ پورے بندے کو دیکھا جا رہا ہے، عرفی اعتبار سے، دقت کے اعتبار سے تو نہیں دیکھیں گے، تو پھر تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر کہا جائے کہ نہیں بندے کو نہیں دیکھا،
اس نے ایک ہاتھ کو دیکھا، اس نے ایک ٹانگ کو دیکھا، اس نے ایک گوشت کے ٹکڑے کو دیکھا، یوں کہا جا رہا ہے، پھر یہ دیکھنا کیا جائز ہو جائے گا. یعنی یحرم النظر الی العضو المبان، اس حصے کی طرف دیکھنا حرام ہوتا ہے، المبان جو جدا ہو گیا ہو، وہ عضو کے جو جدا ہو گیا ہو، اجنبی یعنی نامحرم مرد کا اور نامحرم خاتون کا. اور وہ حصہ کس میں سے ہو؟ مما، وہ والا حصہ ہو کہ حرم النظر الیہ قبل الابانہ کے جدا ہونے سے پہلے جس کی طرف دیکھنا حرام تھا. یہ کب حرام ہوگا اس حصے کی طرف دیکھنا؟ اذا صدق معه النظر الى صاحب العضو عرفا، اذا صدق معه کہ جب اس دیکھنے کے ساتھ صدق کرے، کیا صدق کرے کہ النظر کہ اس بندے نے دیکھا ہے الى صاحب العضو کہ جو اس عضو کا صاحب ہے، یعنی جو اس عضو والا ہے، عضو والا یعنی وہ جو بندہ ہے خود زندہ بندہ، کہ اس نے اس کو دیکھا ہے. یہ اگر کہا جائے کہ اس نے بندے کو دیکھا ہے، عرفی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے. یہ کب کہا جاتا ہے؟ کہ جب وہ اس کا بڑا ہو، یعنی پورا اس کا آدھا حصہ کہہ رہے ہیں، پورا کہہ رہے ہیں پیٹ کر رہے ہیں، پھر کہا جائے کہ اس نے اس خاتون کو دیکھا ہے، اس مرد کو دیکھا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر حرام ہو جائے گا. وہ اما معدم ہی، لیکن اگر ایسا صدق نہ کرے، اور یہ صدق کب نہیں کرتا؟ کہ جب فقط وہ گوشت کا ٹکڑا ہو، یعنی یہ بھی نہ سمجھ آ رہی ہو کس کا ہے یا کس کا نہیں ہے، یہ بھی تشخیص بھی نہیں ہو پا رہی، تو اس صورت میں کیا ہے؟ فیجوز ہو فی معد العورت، تو اگر وہ شرمگاہ کے علاوہ ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو دیکھنا جائز ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ تَرْكُ فِي غَيْرِ السِّنِّ وَالظُّفْرِ أَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا، اگرچہ جو ہے وہ سن اور ظفر کے علاوہ، سن کسے کہتے ہیں؟ دانت، فقط دانت، اور ظفر کسے کہتے ہیں؟ ناخن. کہ دانت اور ناخن کے علاوہ کو کیا ہے؟ دیکھنا نہ دیکھے انسان مطلقاً، جو ہے وہ نامحرم مرد کا اگر کوئی حصہ کٹا ہوا ہے جسم کا، یا نامحرم خاتون کا کوئی جسم کا حصہ کٹا ہوا ہے، تو مطلقاً کیا ہے؟ احتیاط مستحب ہے کہ اس کی طرف کیا ہے؟ نہ دیکھا جائے. تو یہ کیا ہے؟ احتیاط مستحب ہے، واجب کیا ہے؟ نہیں ہے. اچھا جی، اب یہ مسائل کیا ہو گئے یہاں تک واضح ہو گئے کہ ایک دوسرے کے لیے دیکھنا کیا ہے کتنا حرام ہے، خود کو چھپانا کتنا کیا واجب ہے. مرد کے لیے تو وہ ذکر ہو چکا ہے احکام تخلی میں، واش روم وغیرہ کے احکام، کہ اپنی شرمگاہ کو چھپانا کیا واجب ہے مرد کے اوپر. اس کے علاوہ اپنے جسم کو چھپانا کیا اس کے اوپر واجب نہیں ہے. خاتون کے اوپر کتنا واجب اپنے آپ کو چھپانا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یجب علی المرأۃ، 18 نمبر مسئلہ، کہ یجب علی المرأۃ ان تستر شعرها وما عدا الوجه والکفین من بدنها عن غیر الزوج والمحارم، کہ خاتون کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے بالوں کو چھپائے، وما عدا الوجه والکفین، چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ، من بدنها، اپنے پورے بدن کو چھپائے. کس سے چھپائے؟ عن غیر الزوج، شوہر کے علاوہ، والمحارم، اور کس کے علاوہ؟ محرم کے علاوہ. یعنی محرم کے علاوہ اور شوہر کے علاوہ باقی جتنے بھی نامحرم ہیں سب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے بالوں کو اور چہرے اور ہاتھ کے علاوہ کیا سارے جسم کو چھپانا کیا واجب ہے. اچھا، چہرے اور ہاتھ کو کھلا رکھنا کیا جائز ہے؟ اس کا کھلا رکھنا جو جواز ہے وہ تمام فقہاء کے یہاں کیا مشروط ہے، کہ اگر ان شرائط کے ساتھ ہو تو کھلا رکھ سکتی ہے، وگرنہ چہرے اور ہاتھوں کو چھپانا بھی کیا واجب ہو جائے گا، یعنی ہاتھوں کے اوپر دستانے پہننا اور چہرے کے اوپر پورا کیا ہے وہ پوشیہ کرنا. اما الوجه والکفان فیجوز ابداؤہما، تو ان کو ابدا یعنی ظاہر کرنا جائز ہے، الا، مگر کب ظاہر کرنا جائز نہیں ہوگا؟ الا ما خوف الوقوع فی الحرام، کہ جب حرام میں پڑنے کا کیا ہو؟ خطرہ ہو. حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو، یعنی خود خاتون کو حرام میں کیا پڑنے کا خطرہ ہو، یعنی اس نے کیا ہے کہ میں نے چہرہ کھلا رکھا، چہرہ کھلا رکھنے کی وجہ سے کوئی مجھ سے رابطہ کرے گا، پھر میں کیا ہے اس کو کیا ہے اس کے رابطے کو قبول کر لوں گی، اور یوں کیا میں حرام میں کیا مبتلا ہوگا. لیکن اگر چہرہ میں بند کر کے رکھتی ہوں تو پھر مجھے زیادہ سیفٹی ہے اس حوالے سے کہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرے گا، کوئی تعلق کیا مجھ سے نہیں بنائے گا، اور میں کیا محفوظ رہوں گی. تو اگر اسے حرام میں پڑنے کا خوف ہو تو پھر تو کیا ہے چہرے اور ہاتھوں کو چھپانا کیا اس کے لیے واجب ہو جائے گا. او کون ہی یعنی کون ابدا، یا چہرے اور ہاتھ کو کھلا رکھنا بدائی اس مقصد سے ہو کہ ایقاع الرجل فی نظر المحرم، کہ مرد جو ہے وہ مبتلا ہو جائے نظر محرم میں، کہ مرد جو ہے وہ جو حرام نگاہ ہے، شہوت لی نگاہ ہے، وہ نگاہ کیا اس کے اوپر ڈالے. ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ فرض کرے خاتون کے خوبصورت ہیں، چہرہ خوبصورت ہے، وہ کیوں کھلا رکھ لیا؟ اس کی نظر میں کیا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ جو لڑکے ہیں دیگر لوگ ان کو وہ خراب کرے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کی طرف دیکھیں اور یہ اٹریکٹ کریں ان کو، اٹریکٹ کر کے ساتھ وہ کیا ہے حرام نگاہ میں مبتلا ہوں. اگر اس طرح کی نیت ہوگی تو پھر یہ خاتون کے لیے چہرے اور ہاتھوں کو کھلا رکھنا کیا جائز نہیں ہوگا. فَيَحْرُمُ الْإِبْدَاءُ حِينَئِذٍ، بس اس صورت میں کیا ہے چہرے اور ہاتھوں کو ظاہر کرنا حرام ہو جائے گا. بلکہ اگر یہی مقصد ہو کہ اٹریکٹ کرے اور شہوت میں مبتلا کرے
حتیٰ بالنسبت للمحرم، حتیٰ کہ محرم نہیں ہے، اس کے بھائی وغیرہ ہیں، چاچو اور ماموں وغیرہ ہیں، ان کو بھی کیا ہے شہوت آ جائے گی اس طریقے سے، یہ کیا ہے چہرے اور ہاتھوں کھلا رکھ رہی ہے، اور مقصد اس کا یہی ہے۔ تو حتیٰ بالنسبت للمحرم، حتیٰ کہ اگر محرم کی نسبت سے بھی اس کا یہ مقصد ہے الیاذ باللہ من ذالک، کہ ان کو بھی کیا ہے اس سے مبتلا کرے حرام نکاح میں، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا پھر اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو یہ دو استثناء ہیں، یعنی اگر حرام میں خاتون کو پڑھنے کا خوف نہیں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے دوسروں کو خراب کرنا نہیں ہے، دوسروں کو حرام نگاہ میں ڈالنا اس کا مقصد نہیں ہے، اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر وہ کیا ہے چہرے اور ہاتھ کو کیا ہے کھلا رکھ سکتی ہے۔ اگر اس کا مقصد نہ ہو لیکن دیکھنے والے کو شہوت ہے، ہاں دیکھنے والے کو اگر اس کا مقصد نہیں ہے کہ یہ اپنی طرف سے کلیئر ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں، پھر جو دیکھنے والے کو برا ہاں دیکھنے والے کے اوپر کھلا ہے، اس کے اوپر نہیں، یعنی خود اس کی نیت نہ ہو یہ، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کیسے پتہ چلے، اصل میں دائی کی بات ہے نا، اس کے محرک اس کی وجہ کیا ہے، تو وجہ ہر خاتون بہتر جانتی ہے، یعنی ہر خاتون اپنے آپ کو بہتر جانتی ہے، یعنی فرض کریں اگر اس نے چہرہ وغیرہ کھلا رکھا اور ہاتھ کھلے رکھے، کسی مرد نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تو اسے پریشانی ہوگی ہے کیونکہ میری طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، پتہ نہیں میں باہر نکلی ہوں، اس کا مطلب کیا تھا اس کے ذہن میں تھا کہ میری طرف لوگ دیکھیں اٹریکٹ ہوں، ٹھیک ہے، کوئی اس کی طرح اٹریکٹ ہی نہیں ہو رہا، یا خاتون جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی اس کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دے رہا، اس سے رابطہ نہیں کر رہا، تو وہ ٹینشن میں آتی بھی وجہ کیا ہے کہ میں خوبصورت نہیں لگ رہی، لوگ مجھ سے رابطہ نہیں کر رہے، اتنے نوجوان لڑکے ہیں، کچھ کوئی بھی کیا ہے میرے پیچھے نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، اس نفسیات سے وہ خود کو جان سکتی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھنے کے پیچھے میرا مقصد اور وجہ کیا ہے، تو وہ ہر انسان اپنے نفس کو بہتر جانتا ہے، تو اگر اس کے دل میں یہ بات واضح طور پہ کلیئر ہوگی کہ ہاں میرا مقصد فقط یہی تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں، لڑکے مجھے دیکھیں اور وہ اٹریکٹ ہوں مجھ سے، تو پھر اس کے لیے چیز کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ ویسے عبارت تو یہ سید کی مطلق ہے، اس میں کوئی یہ تو بات نہیں کہ عورت کا قصد ہو جانا ہو، نہیں دائی کس کا ہو، یہ دائی یہ جو ہے قانون الابداع، خود ابداع جو ہے یہ اکائے رجل کا سبب بنے، اس میں کوئی قید نہیں، دائی کا مطلب کیا ہے، دائی یعنی خود عامل ہو، قول الابداع ابداع ہو، بداعی سبب، ہاں خود ابداع نہیں، سبب ہو۔ جو ابداع ہے بدائی اس دائی کے ساتھ ہو، اس محرک کے ساتھ ہو، یعنی جو چہرے اور ہاتھ کو کھلا رکھنا ہے یہ اس مقصد کے ساتھ ہو کہ مرد کو مبتلا کیا جائے حرام نظر میں، تو یہ مقصد کس کا ہوگا، خاتون کا مقصد ہوگا، دونوں مقصد خاتون کے ہیں، حرام میں پڑھنا بھی خاتون کا مقصد ہے، اور یہ مقصد کہ یہ محرک بنے کہ مرد حرام نگاہ میں مبتلا ہوں، یہ مقصد بھی خاتون کا ہوگا، ٹھیک ہے واضح۔ اچھا جی، ھذا فی غیر مرأۃ المسنہ، یہ جو ابھی ہم نے حجاب کا قانون دیا ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ پورے جناب علی کیا ہے جسم کو چھپانا واجب ہے، یہ جو قانون ہے یہ اس خاتون کے متعلق ہے کہ جو مسنہ نہیں ہے، مسنہ یعنی کس خاتون کو کہتے ہیں، مسنہ تعبیر اس خاتون کے لیے ہوتی ہے کہ جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہو کہ اب اس کے اندر نکاح کی خیر ختم ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ بوڑھی جو خاتون ہوتی ہے، ہاں نہیں ایسا بھی نہیں کہتے، 50 سال کی خاتون یہ ایسا ہو گیا، حیض آنا بند ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر خواہش ہے نکاح کی، ٹھیک ہے، صحت وغیرہ اس کی اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، تو وہ نکاح کی خواہش ہے اس کے اندر، یعنی ایسا سے بھی بڑھ کے، یعنی بعض کا جنس کے ہم ایک فیکٹر نہیں بتا سکتے 50 ہے 55 ہے کوئی بھی ہے، یعنی ہر کسی کی جو جسم کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے، فرض کر خاتون ایک 50-55 کی ہے، اس کی بہت بوڑھی ہو چکی ہے، 50-55 کی ہے اور بہت بوڑھی لگتی ہے، اتنی بوڑھی لگتی ہے کہ اصلاً جو نکاح کی خواہش ہے اور شہوت وغیرہ وہ بھی اس کی پیدا نہیں ہوتی، اس طرح کے ایشو بن چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس خاتون کے لیے پھر فقہ میں کیا ہے کہ یہ تعبیر میں خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ نکاح کی خواہش نہ ہو، نکاح کی امید اسے نہ ہو، یہ روایت اہل بیت المسلم کی اصطلاح ہے جو فقہا استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پہ پھر اہل بیت المسلم نے اجازت دی ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس کے لیے پھر سر کو چھپانا واجب نہیں ہے، جس طرح کہ باقی خاتون ہیں کہ پورے بالوں کو چھپا کے رکھے، تو اس کے لیے پھر کیا بالوں کو چھپانا، اپنے کیا بالوں کو پورا یہاں تک ڈھکنا، یہ چیزیں کیا واجب نہیں ہوتی ہیں۔ ھذا فی غیر مرأۃ المسنہ، یہ اس خاتون کے متعلق ہے کہ جو بہت بوڑھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو نکاح کے جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، نکاح کی امید نہیں رکھتی یعنی نکاح کی خواہش نہیں رکھتی، نکاح کی خواہش نہیں رکھتی یعنی اس کے اندر وہ شہوت اور جنسی ایک لذت وہ چیز کیا ختم ہو جاتی ہے، وہ اما حیا، اور جو خاتون ایسی ہو یعنی جو مسنہ ہو، شدید اس بوڑھی ہو، نکاح کی خواہش ختم ہو چکی ہو، فیجوز لہا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ ابداء شعرہا، کہ وہ اپنے بالوں کو کھلا رکھ سکتی ہے، وہ ذراعہا، اپنی جو ذراع کسے کہتے ہیں، یہ جو بازو ہیں کونی سے نیچے والے جو بازو سے، اس کو کھلا رکھ سکتی ہے، وہ نحوہما، اور اس طرح کی وہ چیزیں
کہ مما یسترہ الخمار والجلباب عادتاً، وہ چیزیں کہ جس کو خمار اور جلباب چھپاتے ہیں. خمار اور جلباب یہ بھی قرآن کی تعبیریں ہیں اور روایات کی تعبیریں ہیں. خمار یعنی دوپٹے کو کہا جاتا ہے، جلباب بھی دوپٹے کو کہتے ہیں. جلباب عام طور پہ بڑا کپڑا ہوتا ہے کہ بڑی ایک چادر کیا اوڑھ لی. تو خمار بھی کیا ہے، وہ آپ کہہ لیں مکھنے کے ٹائپ کے جو چھوٹا دوپٹہ ہوتا ہے وہ ہے. تو دونوں ایک ہی معنی میں، یعنی خمار اور جلباب یعنی وہ چادر، وہ اوڑھنی، وہ دوپٹہ کہ جو خاتون کرتی ہے. اور خاتون جب دوپٹہ کرتی ہے تو اس کی گردن کا حصہ اور بال اور کان وغیرہ کیا چھپ جاتے ہیں. تو بوڑھی جو خاتون ہے اس کے لیے یہ والا دوپٹہ کرنا بھی کیا ہے واجب نہیں ہوتا، یعنی وہ دوپٹہ اتارے گی، کان وغیرہ گردن وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا اس کے لیے جائز ہے. عام طور پہ دوپٹہ جس کو چھپاتا ہے، جس کو کور کرتا ہے، اگر دوپٹہ اتارے ٹھیک ہے، باقی قمیض وغیرہ تو ظاہری بات ہے پہنے گی. یعنی یہ ترتیب کیا بنے گی، فَيَجُوزُ لَهَا، اس خاتون کے لیے جائز ہے، بوڑھی خاتون کے لیے، کہ ابداء شعرها، کہ اپنے بالوں کو کھلا رکھے، وذراعها، اپنے بازو کھلے رکھے، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا، اور بالوں اور بازو کی طرح کی ہر وہ چیز کہ مما یستر الخمار والجلباب عادتاً، کہ جس کو عام طور پہ دوپٹہ کیا چھپا لیتا ہے، یعنی جس ایریے کو دوپٹہ چھپا لیتا ہے اس کو یہ خاتون کیا کھلا رکھ سکتی ہے. آپ لا یستر یستر ہاں، وہ لا یستر کا ترجمہ بنائے تو دوپٹہ کس کو نہیں چھپاتا، چہرے کو نہیں چھپاتا، چہرہ تو ویسے ہی کھلا رکھ دیا ہم آتا. ٹھیک، تو یہ نئے نسخے کیا ٹھیک ہے، نئے نسخے میں کیا لا کو کاٹ دیا تو یہاں پہ یہ بنے گا کہ یعنی دوپٹہ اور چادر جس کو چھپاتے تھے اس کو کھلا رکھنا کیا جائز ہے. اور اگر دوپٹہ اور جو چادر ہے وہ نہیں چھپاتے تھے، دوپٹہ اور چادر کس کو نہیں چھپاتے تھے، چہرے کو نہیں چھپاتے تھے نا، چہرے کو تو کھلا تو عام خاتون بھی رکھ رہی ہے جو نوجوان ہے، ٹھیک ہے، پھر تو فرق نہیں رہے گا نا. تو یعنی سیدھا سیدھا ہم کیا کہہ دیں کہ اس کے لیے دوپٹہ اوڑھنا بھی کیا واجب نہیں ہے، یہ جو بوڑھی خاتون ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ولیکن من دون ان تتبرج بزینت، لیکن اس میں یہ شرط رہتی ہے کہ ان تتبرج بزینت، کہ یہ زینت کو کیا اختیار کیے ہوئے نہ ہو. یعنی اگر گلے میں ہار وغیرہ پہنا ہوا ہے، کانوں میں کیا ہے وہ زیورات اس نے پہنے ہوئے جو زینت ہوتے ہیں، آرائش کا سامان ہوتا ہے، ویسے اس نے کیا سامان نہ پہنا ہوا ہو. اگر وہ پہنا ہوا ہے تو پھر وہ قرآن کی آیت آئے گی کہ ولا یبدین زینتہن، کہ خواتین کے لیے واجب ہے کہ اپنی زینت کو بھی کیا ظاہر نہ کریں، سوائے اپنے شوہر کے اور محرم رشتوں کے لیے جو قرآن کے آگے گنوائے. ٹھیک ہے، تو زینت کیسے کہتے ہیں، وہ جو آرائش کا سامان ہوتا ہے، آرائش کا سامان اگر لگا ہوا ہے تو اس کو کیا چھپانا. اچھا، یہ جو زینت کی بحث ہے یہ بحث مزید آگے آئے گی میرے خیال میں کتاب الطلاق میں، جب عدت کی بحث ہوگی، عدت وفات کی، تو وہاں پہ وہ زینت کی کیا بہت ساری چیزیں کیا ذکر کریں گے. اور اس حجاب کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ سید سیستانی کی ویب سائٹ پہ استفتاء ہیں، وہاں پہ آپ سیستانی.com پہ جا کے عربی والے سیکشن جا کے المرأۃ والحجاب، یعنی وہ الف با کی جو ترتیب آتی ہے اس میں ایک سیکشن ہے المرأۃ والحجاب، وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ زینت والا احکام ملیں گے. یعنی وہاں پہ یہ چیز بھی ملے گی کہ یہ جو ہم نے منہاج میں لکھا کہ بھی خاتون چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ بدن کو چھپائے، تو وہ چھپانے کا کیا طریقہ کار ہو کہ وہ ایک ٹائٹ لباس پہن لے. ٹھیک ہے، ٹائٹ لباس پہنے کی بھوکے کی چھپ تو بھی آپ کی چھپ گئی ہے لیکن وہ ظاہر ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ اس بات کو لکھا کہ اس کے جو جسم کے نشیب و فراز ہیں اگر وہ ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. چھپے ہوئے ہیں لیکن چھپنے کے باوجود اگر یہ ظاہر ہو رہے ہیں، جس سے عربی تعبیر میں استعمال کیا مفاتن المرأۃ، ٹھیک ہے، تو مفاتن المرأۃ یعنی وہ خاتون کی جسم کی چیزیں اور جسم کے اوپر کہ جو دوسروں کو فتنے میں آزمائش میں ڈالتی ہیں، اگر وہ حجاب کے باوجود ظاہر ہو رہی ہیں تو وہ بھی کیا جائز نہیں ہے، ان کو چھپانا بھی واجب ہے. اور اسی طریقے سے وہاں پہ یہ بحث کی کہ حجاب و زینہ اور ملابس و زینہ کی بحث کی کہ وہ حجاب جو فیشن کے لیے ہے اور وہ کپڑے جو فیشن کے لیے ہیں ان کا پہننا بھی کیا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر خاتون وہ زینت والی حجاب پہنتی ہے، یعنی ایک وہاں پہ مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، سرخ رنگ کے کپڑے ہو گئے، پیلے رنگ کے ہو گئے، تو پیلے اور سرخ رنگ کی پوری اس نے چادر بنوائی، پورا پہنا اس نے، اوپر کیا ہے کڑھائی کا کام بھی ہوا ہے، تو یہ باقاعدہ کیا ہے فیشن اور زینت ہے. تو وہ کہ بھی حجاب میرا مکمل نہیں ہو گیا کیا، پوری چادر بھی پہن لی، مکنا بھی اس کا بنا لیا سارا، تو یہ والا حجاب مکمل ہو گیا یا نہیں ہوگا. تو ہم کیا کہیں گے، فقہ جو منہاج الصالحین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق مکمل ہو گیا کہ چہرے اور ہاتھ کے علاوہ سب چھپا لیا. لیکن جو اضافی چیز ہے کہ زینت کو بھی چھپانا تھا تو زینت اس نے چھپائی نہیں ہے، بلکہ الٹا فیشن کر کے آرائش کر کے اس نے کیا کیا ہے، زینت کو ظاہر کر دیا.
تو قرآن مجید نے جو حکم دیا تھا وہ چھپانے کے علاوہ اسی یعنی سورہ نور کی 31 نمبر آیت ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ یہ بھی خواتین کے لیے منع کر دیا کہ وہ اپنی زینت کو کیا ظاہر کریں۔ اب وہاں پہ آپ چلے جائیں استفتاحات میں، ستر، وہاں پہ ستر کے اندر بھی یہ استفتاح کو ملیں گے اور المرأۃ والحجاب بھی ملیں گے۔ مثال پر خواتین یہ سوال کرتی تھی کہ چہرے کو ہم کھلا رکھتی ہیں لیکن اس میں زینت کے لیے اوپر لپسٹک لگاتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، مصاحب الجمال، تو وہ صحیح نے لکھا کہ نہیں، پھر اس کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اگر لپسٹک لگا لی اور میک اپ کر لیا پھر تو یہ زینت کو ظاہر کرنا ہو گیا۔ جب یہ زینت کو ظاہر کرنا ہو گیا تو یہ پھر حجاب کیا ٹھیک نہیں رہے گا، قصد بنا ہو، قصد کچھ بھی نہ ہو، یعنی خود زینت کو ظاہر کرنا حرام ہے خاتون کے لیے، یعنی الگ سے شرعی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مثلا ہاتھ کے اوپر کیا ہے، مہندی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ کو ظاہر کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ کے اوپر اگر مہندی لگائی ہوئی ہے تو کیا اس کو ظاہر کر سکتے ہیں؟ نیل پالش لگائی ہوئی ہے اس کو ظاہر کر سکتے ہیں؟ وہ ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہ کس بات سے؟ اس بات سے کہ کیونکہ یہ زینت کے اظہار ہے۔ ہاں زینت میں کچھ چیزیں روایات میں استثناء ہیں، وہ صحیح نے وہاں پہ لکھی، انگوٹھی ایک اس میں استثناء ہے، اور جو سرما ہے وہ کیا استثناء ہے، اس کو ظاہر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا میک اپ ہو گیا، مہندی ہو گئی، یہ ساری کیا اس میں باہر نکلے گی۔ تو یعنی اگر آپ خاتون کو کہیں کہ بھئی چہرہ کھلا رکھ سکتی ہو، شرط یہ ہے کہ میک اپ نہیں کرنا، وہ کہے کہ جب میک اپ نہیں کرنا تو بہتر کیا ہے میں پورا بشی ڈال دوں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، تو ایران عراق میں جو چہرے کھلے رکھے جا رہے ہیں لپسٹک لگا کے، میک اپ لگا کے، اکثر خواتین طرف سے، تو وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید ہم نے حجاب پورا کر لیا، یہ حجاب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انہوں نے حجاب کر لیا، اور حجاب میں کیا ہے، انہوں نے وہ جو اوپر پہنی، یعنی فارسی میں سے روسری کہتے ہیں، یعنی شال کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جو اوپر پہنتی ہیں، شال کہتے ہیں، اور اس کے خاص نام ہے، کیا نام ہے؟ ابا نہیں، جو سر کے اوپر جو بنا کے پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مکنا، شال، اور اسکارف ہے ایک، اور اس کا جدید نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا، عربی تعبیر ہے۔ تو اس کے اوپر وہ سوالات میں یہ ہے کہ اس کے اوپر نقوش بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نقوش پورے بنے ہوئے، ٹھیک ہے، کڑھائی سلائی کا کام ہوا، تو وہ بھی صحیح نے فرمایا کہ نہیں یہ بھی زینت ہے، ملابس زینت ہے۔ تو لہٰذا یہ جو حجاب فیشن کے نام سے شروع ہوا، یعنی حجاب کا جب حکم دیا خواتین کو تو خواتین نے حجاب کو فیشن بنا دیا، ٹھیک ہے، باقاعدہ ایک انڈسٹری بن گئی حجاب فیشن کے نام سے۔ تو یہ حجاب فیشن کے نام سے جب انڈسٹری بن گئی تو یہ فیشن خود کیا ہے، فیشن کی جگہ پہ آپ قرآن کا لفظ لیں زینت، تو یہ زینت بن گئی، زینت کو چھپانے کا حکم تھا تو انہوں نے الٹا کیا کر دیا، زینت کا اظہار کر دیا۔ تو لہٰذا وہ خواتین کو لے کر آتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ بھی دیکھیں آپ لوگ حجاب نہیں کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں حجاب کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ چاہتی ہیں کہ خوبصورت لگیں اور لوگوں کو کیا اٹریکٹ کریں، تو ہم آپ کو جو ہے وہ ایسا حجاب بنا کے دیتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ حجاب سے زیادہ اٹریکٹ لگو گی، زیادہ اٹریکشن حجاب میں ہوگی۔ تو یہ کام کیا ہو گیا، الٹ ہو گیا۔ یعنی شریعت حجاب میں یہ چاہ رہی تھی کہ خاتون میک اپ وغیرہ نہ کرے اور بالکل ایک سادہ قسم کی بغیر کلر والی چادریں پہنے تاکہ اٹریکشن اس کے اندر ختم ہو، اور انہوں نے خود کیا کیا، حجاب کو اٹریکشن کے قید وسیلہ بنا لیا۔ لہٰذا بہت سی پوسٹیں وغیرہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ خاتون حجاب میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، یعنی حجاب فیشن والا رکھا ہوا، نیلا پیلا خوبصورت پھول بوٹے بنا کے تاکہ اس کی وجہ سے کیا ہو، مزید اٹریکشن ہو۔ تو لہٰذا زینت کی جتنی چیزیں ہیں یہ کیا ہے، حرام ہے، یعنی جس کو فیشن کہا جاتا ہے اس میں ملابس و زینہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مثال طور پر ایک یہ سوال ہوا، اسی سے میں پڑھ رہا ہوں کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے بالوں کے اوپر وگ لگاتی ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت بالوں کی وگ بنی ہوئی ہے، تو اب اس کے بال تو چھپ گئے ہیں، تو آپ نے حکم کیا دیا بالوں کو چھپانا، تو ہم نے وگ لگا کے کیا بالوں کو چھپا دیا۔ تو صحیح نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مصنوعی بال آپ استعمال کریں ٹھیک ہے، لیکن وَلَٰكِنَّهُ زِينَةٌ يَجِبُ سَتْرُهُ عَنِ الرِّجَالِ جَانِبٍ، لیکن خود یہ بال کیا فیشن اور زینت ہیں، جب یہ فیشن اور زینت ہیں تو اس کو چھپانا کیا ہے، واجب ہو جائے گا مردوں سے، اجانب سے، یہ قرآن کو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور سوال ہوا، ہاں وہ بھی اسی چادر کے متعلق تھا، ٹھیک ہے، کہ الحجاب الملون حل یعتبر لباس الحجاب الملون، وہ حجاب کے جو رنگ دار ہے، ٹھیک ہے، ایک تو بالکل کالی چادر پوری چلتی ہے، سفید پوری چادر، رنگ دار اس میں آگے، ٹھیک ہے، کیا وہ جائز ہے؟ مثال طور پہ جو دلہن کو حجاب کراتے ہیں، اب دلہن کو حجاب کون سا ہوتا ہے، وہ بالکل رنگ دار ہوتا ہے، یعنی سفید رنگ، نیلا رنگ، پیلا رنگ، تاکہ فیشن بھی باقی رہے اور حجاب بھی باقی رہے، تو یہ حجاب نہیں ہے۔ تو اس میں سے عیسیٰ نے کیا فرمایا کہ اذا کان فی نفسی زینت، کہ جب یہ حجاب ملون خود زینت ہو، خود آرائش ہو، خود فیشن ہو، فلا یجوز، تو یہ پھر جائز ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، یہ چیز بھی کیا ہے، مومنات کو اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ حجاب کے لیے جب وہ دکان پہ جاتی ہیں عبایا دیکھنے، چادر دیکھنے،
तो वो देख रही होती हैं कि जिसकी आस्तीनें बने हुए हों, ऊपर क्या है वो सिलाई कढ़ाई का काम हो, नक्श नगार हो, बूटे हों, क्यों, ताकि वो फैशन बने। ठीक है। इसी तरीके से जूते खरीदने हैं तो जूते भी वो वाले खरीदने हैं जिसके ऊपर क्या हो, फैशन हो। ठीक है। अब खवातीन बूट इस्तेमाल करें, जूते इस्तेमाल करें, टोपी इस्तेमाल करें, सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें जीनत और फैशन समझी जाती हैं माशरे में, अगर वो उनको इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी कि फिर इन चीज़ों को क्या है, नामहरम से छुपाना पड़ेगा। जब नामहरम से छुपाना पड़ेगा तो बात उधर ही आ जाएगी कि शरीयत ये नहीं चाहती कि एक खातून जो है वो नामहरम को क्या करे, अट्रैक्ट करे। असर फलसफा ये निकलेगा। तो जब ये खातून को आप कहते हैं कि ठीक है जी लिपस्टिक ना लगाओ, आप जो है वो मेकअप भी ना करो, साबुन से मुँह हाथ धो के ठीक है चेहरा खुला रख लो, ऑफिस में काम करो, कोई इशू नहीं है, तो वो उसके ऊपर परेशान हो जाती है कि ये क्या भी मैं मेकअप भी ना करूँ, कुछ भी ना करूँ, चेहरा भी खुला रखूँ। तो इसका मतलब क्या है कि वो चाहती है कि मैं अच्छी लगूँ, ना महरम लोगों को मैं अच्छी लगूँ, अट्रैक्ट करूँ। तो लिहाजा जीनत की बात क्या है, ये अहम है। जीनत की बहुत और कौन कौन सी मिसालें और लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे हुए हैं, ये सारे क्या है आपको तकरीबन 2-3 सफ़ों के ये सवाल आपको मिल जाएंगे। ये सिस्तानी साहब की वेबसाइट के ऊपर अरबी सेक्शन, उर्दू में इतने नहीं है, अरबी में है, तो वो आप ज़रूर मुताला कीजिएगा। उसके ऊपर आपको बहुत सारी क्या मिसालें मिलेंगी, बहुत सारी सिकाफ की किस्म से भी आप इंट्रोड्यूस होंगे, जुराबों की किस्म का आपको पता चलेगा, सारी चीज़ों का, यानी जो सवाल किए गए। तो हर जगह पे सिस्तानी का ये जवाब होगा कि अगर ये जीनत और फैशन है जायज़ नहीं है, जीनत और फैशन है जायज़ नहीं है। एक इलाके में एक शय ज़ीना शुमार है तो दूसरे में हाँ, नहीं। ये ऐसी है, तो हर इलाके का हुक्म उसी के एतबार से होगा। और ठीक है। दूसरा ये जो मसला है कि मसलन आज़ाद की जिल्द के साथ साथ उसके हाजिम को भी छुपाना है, ये औरत के साथ तो खास है, मर्द की जो हाँ, शामिल मर्द है के साथ साथ फकत उसकी जिल्द छुपी हुई है। हाँ, मर्द के हाजिम साथ है। साथ नहीं है, ये खातून के साथ है, मर्द के साथ नहीं। चलिए जी, एक मसला पढ़ लेते हैं छोटा सा। ला यजिबु अला रजुल अतसत्तुरु मिनल अजनबियत, मर्द के ऊपर वाजिब नहीं है नामहरम से क्या है, पर्दा करना। ठीक है। अब तसत्तुर की जो इस्तिलाह है ये आपको उधर सवालात में मिलेगी। अब सित्र आप लिखेंगे, सित्र में सर्च कर लें तो सित्र में आपको ये सारे सवालात मिल जाएंगे कि मर्द के ऊपर वाजिब नहीं है अजनबियत से क्या है, छुपाना खुद को। व इनकान ला यजूज़ु लहा अलल अख्वत लज़ूमन अन नज़र, अगरचे खातून के लिए जायज़ नहीं है एहतियात लाजिम के तौर पे कि अन नज़र इला गैर माजरत असीरत अला अदम इंतज़ाम बिसित्री मिन बदनिही, कि वो निगाह करे उस चीज़ की तरफ कि आम तौर पे जो रवाज होता है कि जो मर्द क्या है, आम तौर पे रवाज होता है कि मर्द इस चीज़ को नहीं छुपाते, उसके गैर की तरफ निगाह करे, इला गैर, यानी वो हम क्या मर्द ने कमीज उतारी हुई हो, तो मर्द ने कमीज उतारी हुई है तो खातून के लिए देखना उसकी तरफ एहतियात लाजिम के तौर पे जायज़ नहीं है, लेकिन खुद मर्द के ऊपर क्या छुपाना खुद को वाजिब है। कहते हैं ला यजिब अला रजुल अतसत्तुर मिन अजनबिय्या, तो मर्द के ऊपर वाजिब नहीं है कि खुद को क्या छुपाए। तो ये वो मसला है जो मुमिन पूछते हैं कि क्या अगर खवातीन देख रही हों तो मातम के दौरान क्या मर्द जो है वो वाजिब है कि वो अपने बदन को छुपाए या कमीज उतार सकता है। तो ये वो मसला है क्या कि हाँ खवातीन के लिए देखना हराम रहेगा, लेकिन मर्द के लिए क्या है खुद को छुपाना उनसे वाजिब नहीं है, तो ये क्या कमीज क्या है उतार सकता है। गैर माँ फकत पे शर्मगाहें आ जाएंगी या किसमें? गैर माँ के हाँ, मसला फकत यानी नहीं, गैर माह में सीरत किस चीज़ के ऊपर कायम है कि मर्द नहीं छुपाते खुद की, सीरत इस पे कायम है कि वो अपने सर को नहीं छुपाते, चेहरे को नहीं छुपाते, हाथों को नहीं छुपाते, ये रवाज है। इससे हट के वो रवाज से हट के क्या करें, मसलन आम तौर पे छुपा जिस चीज़ों को नहीं छुपा रहे थे उनके अलावा क्या वो चीज़ें खोल दें, कमीज उतार दें बस कर, तो ये मुराद है। शर्मगाह को देखो तो वैसे ही आराम है, यानी ये बात पीछे गुजरी थी, हमने इसको दकीक क्या हल किया था। नजर इला गैर मा जरा सीरत अला अदम इंतज़ाम, नफी नफी दोनों को मिलाएंगे तो ये इबारत बनेगी। सल्लल्लाहु जी 15 नंबर। हाँ, वो 15 नंबर मसला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।